کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ گزرا تو رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے اندر بھی سنی جاتی ہے، آدمی خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا جس طرح مہینہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر تلاوت قرآن پاک کی اور لوگوں کو کثرت سے سنا کر اور لوگوں سے کثرت سے قرآن پڑھوا کر اس بات کی مشق کروا دی کہ اب پورا سال کہیں تم قرآن کو بند نہ کر دینا، اب تمہاری مشق اس مہینے کے اندر، تمہاری پریکٹس اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کی ہو گئی ہے، لہٰذا تم اپنی اس تربیت کو جاری رکھنا اور پورا سال قرآن پاک پڑھتے رہنا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ رمضان کے جو مہینہ ہے، رمضان کو تو اخوت اور بھائی چارے کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخوت اور بھائی چارہ سکھلایا، تو رمضان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ سکھلا کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اب پورا سال تم اخوت اور بھائی چارے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ پھر اسی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اگر اس کے بھائی کی کوئی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تو یہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور اگر اس کا کوئی عیب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ اس کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب پر پردے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا سبق سکھلا کر گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح رمضان کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے، تو ویسے ہی غمخواری کا مہینہ تھا، تو رمضان کے اندر ہماری تربیت ہو گئی، تو اب ہمیں ہمیشہ سے غمخواری کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کا احساس دل کے اندر ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔